بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات اور عبادات عقائد عقیدہ کی جمع ہے اور لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عربی میں عقد گروہ اور گانٹھ کو کہتے ہیں۔ عقیدہ بھی ایک مضبوط گرہ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے انسان بچپن میں اپنے ماں باپ اور ماحول و معاشرے سے جس قسم کے عقائد سیکھتا ہے آخری دم تک وہ عموماً انہی پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کو جن بنیادی باتوں کے ماننے اور ان پر یقین کرنے کو کہا ہے وہ عقائد کہلاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے؟ چنانچہ عقائد یعنی توحید اور رسالت آخرت پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر ارکان اسلام یعنی عبادات، حقوق اللہ اور معاملات و اخلاقیات، حقوق عباد کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ ایمان کا مفہوم: سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں کو ماننا یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ سچے دل سے یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیر میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں میں سے 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ الہامی کتب پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل اور محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک نہ ہی کوئی اور رسول اور نبی آئے گا اور نہ ہی آسمان سے کوئی اور کتاب نازل ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہدایت حاصل کرنے کے آخری ذرائع ہیں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان۔ نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا، اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اس کی جمع رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ ہر نبی نے اپنے خاص زمانے، خاص قوم و قبیلے اور خاص علاقے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائحہ و پیغام یعنی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے دنیا آخرت میں کامیابی اور نجات مل سکتی ہے۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان۔ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہوں گے اور کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکے گا۔ اس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب اور وزن ہوگا۔ جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو اور وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا، لیکن جس کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ آخرت میں ہونے والے حساب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں تاکہ ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے کی امید رکھیں۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔